اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، 15 احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 16 کا ترجمہ اور تشریح ہم کریں گے۔ حدیث نمبر 16 نکال لیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انا رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اوصینی، مجھے وصیت کیجیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارا، اس نے بار بار سوال دہرایا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ رواہ البخاری، روایت کیا ہے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے وصیت کہ مجھے وصیت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس شخص کو یہی وصیت کی کہ غصہ نہ کیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص نے عرض کی کہ مجھے وصیت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے بار بار سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس حدیث میں غصہ نہ کرنے کی ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ غصہ انسان کی اس کیفیت اور حالت کا نام ہے جس میں انسان کے سوچنے کی قوت معوف ہو جاتی ہے، اور انسان غصہ کی حالت میں بہت سے ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جس میں اسے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور پشیمانی و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم غصہ ایک نفسیاتی حالت کا نام ہے۔ ہر انسان میں غصہ و غضب کی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ غصہ حق کی تائید کے لیے، دشمن اسلام کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے استعمال ہو تو درست ہے، مگر ہر وقت اور معاملہ میں غصہ کرنا، انتقامی کارروائی کا جذبہ رکھنا معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ عمل ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوا کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت اور حالت اور مزاج کے مطابق اس کو نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بار بار سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کر، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج غصہ والا ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر لوگوں کے مزاج کے مطابق جو ہے ان کو وصیت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں، یہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے وصیت کیجیے۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زیر مطالعہ حدیث میں غصہ نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ غصہ کی حالت میں انسان سے بہت سی غلط اور پریشان کن حرکات ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ دین و ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے جیسے حلوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ غصہ دراصل ایک نفسانی حالت کا نام ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ ایک نفسانی حالت کا نام ہے جس میں روح حیوانی قصد، انتقام اور دفع مکروہات کے پیش نظر باہر کی جانب حرکت کرتی ہے۔ اسی لیے غضب کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں۔ اسی طرح فرحت و انبساط کی حالت میں بھی انسانی روح بیرونی جانب متحرک ہوتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ افراد غضب و فرحت دونوں حالتوں میں روح کے باہر آ جانے کی بنا پر موت واقع ہو جانے کا خطرہ دامنگیر ہوتا ہے۔ غضب کی ضد حلم ہے۔ غضب اگر خلاف شرع ہو تو اسلامی نقطہ نظر سے مذموم ہے، اور اگر حق کی تائید و تقویت کے لیے ہو تو قابل تعریف ہے۔ دین اسلام غضب کا ازالہ کرنے کے حق میں نہیں بلکہ اس کو حق کے تابع کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قوت غضبیہ ضرر رساں اور تکلیف دہ اشیاء کا ازالہ کرتی ہے، اور اس اعتبار سے نظام جسمانی اور بقائے حیات کا ذریعہ ہے۔ جو چیز اس قوت سے مرحوم ہو اس کا زندہ رہنا محال ہے۔ ہر شخص نباتات کو اسی لیے فنا کرنے پر قادر ہے کہ وہ اس مفید قوت سے بہرہ ور نہیں۔ بخلاف ازیں حیوانات میں یہ قوت پائی جاتی ہے، اور اسی بنا پر حملہ آور کی مدافعت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان کو ایسے آلات و اسلحہ سے بھی نوازا ہے جن سے وہ انتقام لے سکتے ہیں، مثلاً سینگ اور دانت وغیرہ۔ جسم انسانی میں اگرچہ ایسے دفاعی آلات موجود نہیں، مگر وہ عقل و تدبیر کے بل بوتے پر ایسے آلات تیار کر سکتا ہے جن سے وہ موذیات کا دفاع کر سکے اور دشمنوں سے انتقام لینے کے قابل ہو۔ لہٰذا اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت کہ غصہ نہ کر، بار بار اس شخص نے اپنا سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ غصہ نہ کر۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں غصہ نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحم و کرم اور عفو و تحمل کا بہترین نمونہ تھی۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا۔ کفار مکہ نے 13 سالہ عرصہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ تکالیف پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی پھینکی جاتی، اونٹ کی گلیز اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ سجدہ کی حالت میں رکھ دی، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو بھی طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرصہ انتہائی تحمل کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کو برداشت کیا، یہاں تک کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ان تکالیف کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ غصہ نہ کرنے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کسی ایسی چیز کا گھونٹ نہیں بھرتا
जो अल्लाह ताला के नज़दीक गुस्सा के घूंट से अफजल हो, जिसको कोई शख्स रज़ाए इलाही के लिए पिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी ज़बान को बंद रखा अल्लाह ताला इसके अयूब की पर्दापोशी करता है, और जिसने अपने गुस्सा को रोका अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपने अजाब से बचाएगा। जो शख्स अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है अल्लाह ताला उसके उज़र कबूल फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुदरत के बावजूद गुस्सा को ज़ब्त करेगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के रोज़ सब के सामने बुलाकर आला दर्जा का इनाम अता फरमाएंगे। तो इन तमाम अहादीस से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुस्सा को दबाने की तलकीन जो है वो की है। कम गुस्सा जो है वो अच्छाई की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम गुस्सा को अच्छाई की अलामत करार दिया। इरशाद फरमाया, आदम के बेटे कई तबकों में पैदा किए गए हैं। उनमें से कोई ऐसा है जिसको देर से गुस्सा आता है और सुकून जल्द हो जाता है, और किसी को गुस्सा भी जल्द आता है और दूर भी जल्द हो जाता है। तो इन दोनों में एक बात की दूसरे बात से इस्लाह हो जाती है, और कोई ऐसा है कि इसको गुस्सा जल्द आ जाता है और दफ़ा बहुत देर में होता है। तो हाँ, इनमें सबसे अच्छा वो है जिसको गुस्सा देर में आए और जल्द दूर हो जाए, और इनमें सबसे बुरा वो है जिसको गुस्सा जल्द आ जाता हो और देर तक रहता हो। हाँ, गुस्सा इब्ने आदम के दिल की एक चिंगारी है। देखते नहीं कि इसकी आंखें लाल और इसकी रगें फूल जाती हैं। यानी जब गुस्सा आता है तो इंसान जो है उसकी हालत जो है वो अजीब हो जाती है। गुस्से की हालत में इंसान की रगें जो हैं वो फूल जाती हैं और चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, और गुस्सा की हालत में इंसान को अपने कहे हुए अल्फाज जो हैं उन पर कंट्रोल जो है वो नहीं रहता। तो लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा जो है उसको हम दबाने की कोशिश करें, क्योंकि जो शख्स कुदरत के बावजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कुदरत के बावजूद गुस्सा को ज़ब्त करेगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के रोज़ सब के सामने बुलाकर आला दर्जा का इनाम फरमाएंगे। गुस्सा के असरात से बचने की तदाबीर। तो इंसान को जब गुस्सा आए तो शरीयत इस्लामी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल भी बताया है कि जब इंसान को, कि गुस्सा एक फितरी अमल है, हर इंसान को आता है, तो इससे बचने के लिए क्या तदाबीर करनी चाहिए। इंसान को गुस्सा आता है तो वो बेकाबू हो जाता है, इसलिए इस्लाम ने गुस्सा और इसके असरात को कंट्रोल करने के लिए चंद तदाबीर बताई हैं। ये दो किस्म की तदाबीर हैं। नंबर 1 रूहानी और नंबर 2 ज़ाहरी तदाबीर। रूहानी तदाबीर, अहादीस में आता है कि जब गुस्सा आए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े, गुस्सा को बुरा समझकर इसको कंट्रोल किया जाए। ये रूहानी तदबीर है कि इंसान औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े, या आयत वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास ये पढ़ ले। आम तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े तो गुस्सा जो है वो दूर हो जाता है, क्योंकि गुस्सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुस्सा शैतान की तरफ से है, और शैतान आग से बना है और आग को पानी से ठंडा किया जाता है। लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसकी ज़ाहरी तदाबीर ये बताई कि गुस्सा आए तो वज़ू कर ले। वज़ू करने से गुस्सा जो है वो दूर हो जाएगा। खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, और फिर भी गुस्सा दूर ना हो तो पानी पी ले और गुस्से के माहौल से निकल जाए। जहाँ ऐसी बातें हो रही हों कि इंसान की तबीयत गुस्से वाली है और उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर क्या करे कि गुस्से वाले माहौल से जो है वो निकल जाए, उठकर जो है जाकर वज़ू करे, लेट जाए, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। फिर भी गुस्सा दूर ना हो तो उठ के वज़ू करे और ज़िक्र इलाही में जो है वो मशगूल हो जाए।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں، غصہ کی حالت میں اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو درگزر کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی اور بہت ہی زیادہ پتے کی بات بتائی ہے کہ اگر ہم اپنے غصہ پر کنٹرول کر لیں تو معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ فتنہ و فساد سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔